اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ریسرچ اینڈ انوویشنز، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ نئے ٹیچرز جو بھی اپائنٹ ہوتے تھے یا پرانے ٹیچر یونیورسٹی سے وہ نامینیشنس لیتے تھے اور ان کو دو چیزیں جو ہے وہ سکھاتے تھے۔ ان کو بتاتے تھے کہ اس وقت دور جدید کے لحاظ سے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں یا جو ٹیکنالوجیز ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے یوز ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ یوز کریں، ہم ان کو اڈاپٹ کریں۔ دوسرا جو ہے وہ سبجیکٹ نالج، ٹھیک ہے، وہ ان کو دیتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کہیں کہیں پر جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ اکیڈمیشنس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس سبجیکٹ نالج ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک اپروچ یوز ہوتی ہے وہ ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈولوجی، یعنی کہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ٹیچر کی ہے۔ جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو کلاس میں جا کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بولتا ہے، بول بول کے اس کی زبان جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں جو بچہ آ رہا ہوتا ہے وہ 15 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آ رہا ہوتا ہے، تو 15 سال کا اس کا بھی تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ اس کو ایکنالج کریں۔ تو اس دور جدید کے لحاظ سے سب سے اچھی جو ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے وہ ہے انٹریکٹیو ایجوکیشن، انٹریکٹیو ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ ٹیچر سینٹرڈ جو ہے وہ اسکول میں ٹھیک ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن یونیورسٹی لیول پہ جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ کمفرٹ زون میں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹیچر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جس میں آسانی ہو وہ میں کروں گا، اور اسٹوڈنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے لیے جو ٹیچر زیادہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں جو ہے اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں۔ تو ہمارے ہی ہائر ایجوکیشن سسٹم میں ایک ٹیکنیک اور جو یوز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے PBL کے نام سے، پرابلم بیسڈ لرننگ، کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو بھی ہمارے ایڈوکیٹرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پرابلمس میں ڈالیں، کیس اسٹڈی میتھڈ کے طور پہ جو ہے وہ ہم ان کو لے کر کے چلیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان کو کوئی پرابلم دیں گے اور وہ اس ٹاپک کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں سولوشن دے گا، اس کو ہم جو ہے وہ آگے پھر ڈسکشن میں جو ہے وہ لے کر کے جائیں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی نالج کو بھی ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ٹیکنیک یہ ہے جو کہ ہم سب نے جو ہے وہ یوز کرنی ہے اور کرنی چاہیے، اور دنیا میں یوز ہو رہی ہے، اس کے جو ہے بڑے اچھے امپیکٹس آ رہے ہیں۔ ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ جو ہے اپڈیٹڈ چیز جو ہے وہ نالج کروں، ایک ہمارے یہاں ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جو کہ بلیک بورڈ ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یوز ہو رہی ہے، یالے میں یوز ہو رہی ہے، جان ہاپکن یونیورسٹی میں یوز ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی کچھ ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ کیے گئے تھے۔ تو ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ پائلٹنگ ہو رہی ہے، ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ کلاس روم ٹیچنگ یونیورسٹی سے جو ہے وہ ختم کی جائے۔ یونیورسٹیز میں سسٹم اس طریقے سے ہو کہ آج جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ICT کا دور ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اس کو ہم ایک طرف نہیں کر سکتے، اس کو کسی بھی طریقے سے ہمیں ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ موبائل ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو جسم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے ہمارے جسم کا آرگن، ہے ہمارے جسم کا حصہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ زیادہ کیا جائے۔ تو یونیورسٹیز نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو بھی ہے جس کلاس میں بھی ہے اس کو ایک ID اور پاسورڈ دیا گیا ہے، وہ ڈیش بورڈ پہ جاتا ہے، ID پاسورڈ ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سبجیکٹ میں جاتا ہے، سبجیکٹ میں پھر وہ چیپٹرز میں جاتا ہے۔ جب وہ چیپٹرز میں جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے جو بھی انسٹرکٹر ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، اس کا لیکچر وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ لیکچر آدھے گھنٹے کا ہے یا پھر جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ لیکچر سنتا ہے، ایک دفعہ سنتا ہے، دوسری دفعہ سنتا ہے، تیسری دفعہ سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انسٹرکشنز یہ دی جاتی ہیں کہ جب آپ لیکچر سنیں گے تو ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں گے، وہ پوائنٹس سے وہ نوٹ کرتا جاتا ہے۔ لیکچر اس نے بند کیا، بند کرنے کے بعد مارننگ میں جو ہے وہ اسکیجول ہوتا ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ یہ چیپٹر جو ہے فلاں دن پڑھایا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ صرف اور صرف نوٹ بک اپنے ساتھ لاتا ہے، جو کلاس روم ہوتی ہے وہ کلاس روم کنورٹ ہو جاتی ہے ڈسکشن روم میں، وہ ڈسکشن روم ہوتا ہے، اور جو ٹیچر ہے وہ اپنا رول شفٹ کر لیتا ہے، وہ ٹیچر کی جگہ پہ فیسیلیٹیٹر بن جاتا ہے، اور وہ فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو نالج جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیکچر میں دی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ اس لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اس کے ساتھ اور جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر جب بچے آپس میں نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ٹیچر ہے وہ بھی جو ہے وہ ان سے
فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی استفادہ کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ بڑے لیول پہ اگر اس چیز کو جو ہے وہ پائلٹ کیا جائے، کوئی یونیورسٹی کرے، تو اس کے جو ہے وہ بہت اچھے نتائج جو ہے وہ مل سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ٹیچرز اپڈیٹڈ نالج یا پھر جو ٹیچنگ میتھڈولوجی، یہ بھی چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک وے آؤٹ جو ہے وہ نکل آئے گا، جس سے جو ہے وہ ہم اپنی جنریشن کو اپڈیٹڈ نالج بھی دے سکتے ہیں، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بھی بہتر یوز ان کو بتا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں.